سالیڈیرٹی اور حمایت کے لیے ہم جمع ہوئے. تمام سمجھے کہ جماعتوں کو انوائٹ کیا گیا اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی آج پارٹیسپیٹ کریں گے. دینی ملی جماعتیں بھی آج کے اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں رہیں گی. آج اس پر غور کیا جائے گا. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف کسان بھائیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. اور جس طرح سے مسلسل کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے اور ایم ایس پی کے تعلق سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ایم ایس پی دی جاتی ہے، جبکہ جو ایم ایس پی پنجاب میں دی جاتی ہے وہ 27% ہی کسان اس کو انٹرٹین کر سکتے ہیں اور سب سے ہائیسٹ ریٹ پنجاب کا ہے. اب سمجھیے کہ لاسٹ منتھ میں 89% آپ نے پرچیز کیا، اور جب کسان اپنے کھیت سے منڈی کو اپنا اناج لے کر آتا ہے تو وہ مجبور رہتا ہے کہ بیچ کر واپس چلے جائے، کیونکہ پھر وہ واپس نہیں لے جا سکتا. تو آپ ملک میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کارپوریٹ سیکٹر کو فائدہ پہنچانے کے لیے ملک کا جو سمجھیے کہ انداتا یا پھر کسان ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مودی حکومت کو بہرحال سمجھیے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو آندولن ہے یہ آندولن صرف کسان کا نہیں ہے بلکہ ملک کے 130 کروڑ عوام کا آندولن ہے. کیونکہ کسان پورے ملک کو سمجھیے کہ کھانا پانی اور سمجھیے کہ اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے. اور ہمارا جو ملک رہا ہے وہ ملک سمجھیے کہ ایگریکلچر پر ہی ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب کارپوریٹ سیکٹر کے آنے کے بعد ایگریکلچر سسٹم پر بہرحال کچھ کمی آئی ہے، لیکن آج بھی انڈیا ایگریکلچر پر ہی انڈیا کی گروتھ اور انڈیا کی جی ڈی پی ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. تو یہ جو مودی حکومت کا ظلم ہے، اور 2014 کے بعد سے اب تک کی اگر سچویشن دیکھیں تو ملک کو مختلف ایشوز پر آپ کسان آندولن کو خالستان کہہ رہے ہیں، پاکستان سمجھیے کہ بات کی جا رہی ہے، چائنا کی بات کی جا رہی ہے. تو پاکستان، چائنا، خالستان اور پھر سمجھیے کہ صاحب یہ مسلمان، ہندو، یہ جو جس طرح سے یہ حکومت اس ملک کو چلا رہی ہے، ہندوستان جیسی جمہوریت کے لیے یہ نامناسب بات ہے اور ملک اس سے ترقی نہیں کرے گا. بہرحال آج ہم یہاں تلنگانہ میں ہم جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں کسان سنگھٹنیں جو ہیں وہ کسی حد تک کمزور ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جوڑنے کی. آج یہ پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے، اس کے بعد سمجھیے کہ ڈسٹرکٹس میں بھی ہم کسانوں کے لیے بہرحال سمجھیے کہ مختلف وہاں کے الائڈ پرسنالٹیز سے ڈسکشن کریں گے. آج ایک انیشیٹو ہے یہ، اور آگے سمجھیے کہ اس کو ایک موومنٹ کی شکل ہم دیں گے اس وقت تک جب تک کہ کسانوں کی جو مانگیں ہیں اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا. آج افسوس کی بات ہے کہ اتنی سردی میں بغیر کسی سمجھیے کہ شامیانوں کے، بغیر کسی چھت کے 70 سال کی بوڑھی عورتیں اور سمجھیے کہ مرد سڑکوں پر لیٹے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے حکومت کو کہ اس حکومت کے پاس انسانیت بھی باقی نہیں رہی، صرف ہندو اور مسلمان اور سیاست باقی ہے، اقتدار باقی نہیں رہے گا. کسان اٹھا ہے تو پھر اقتدار بھی سمجھیے اس کی بات کو سننا پڑے گا، نہیں سنیں گے تو اقتدار باقی نہیں رہے گا. شکریہ. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تلنگانہ میں جو کسان آرگنائزیشنز ہیں، جو کسان سنگھی سے حد تک کمزور ہیں، اس طرح طاقتور نہیں ہے جس طرح کہ نارتھ انڈیا میں کسان موومنٹ ہے. حالانکہ یہاں پر بھی مارکیٹ میں ایم ایس پی کا مسئلہ ہے، یہاں پر بھی کسانوں کے ساتھ ریگولر ریٹ طے کیا جاتا ہے، وہ ریٹ پر نہیں لیا جاتا. کسان جب منڈی کو پہنچتا ہے تو سمجھی کہ اس کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ وہ سمجھی کہ اپنا سامان بیچے، اور کا ڈیسیشن لینے سے پہلے ہم نے آج یہاں جوائنٹ ایکشن اتفاق ہے کہ پھر آج ایک اہم مسئلے پر جو ملک کا دیکھیے یہ 2014 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 370 کا مسئلہ آتا ہے، پھر بابری مسجد کا فیصلہ جو، اور 11 تاریخ کو CAA کا سمجھیے کہ قانون گزشتہ سال 11 تاریخ کو امت شاہ نے بڑے پرزور انداز سے CAA کی حمایت کی تھی اور بل کو پاس کیا تھا.